بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے، خطبہ نمبر 14۔ اور آپ کا کلام ہے جب آپ مقتولین کے گرد طواف کر رہے تھے، یہ قریش ہیں، میں نے اپنی ناک کاٹی اور اپنے نفس کو شفا دی۔ میں نے یہ بات پہلے سے بتا دی تھی اور تمہیں تلوار کی دھار سے ڈرایا تھا، اور تم نوجوان تھے، تمہیں اس کا علم نہیں تھا جو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ تو ہلاکت ہے اور برا پچھاڑا جانا ہے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں برے پچھاڑے جانے سے، یعنی بری موت اور انجام سے۔ پھر آپ معید بن مقداد کے پاس سے گزرے تو فرمایا، خدا رحم کرے اس کے باپ پر، اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کی رائے سے بہتر ہوتی۔ پس عمار بن یاسر نے عرض کیا کہ حمد اس خدا کی جس نے اس کو گرایا اور اس کا رخسار نیچے کیا۔ ہم خدا کی قسم اے امیر المومنین اس کی پرواہ نہیں کرتے جو حق سے عناد رکھے، وہ باپ ہو یا بیٹا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، خدا تم پر رحم کرے اور حق کی حمایت میں اچھی جزا دے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ کا گزر عبداللہ بن ربیع بن دراج کے قریب سے ہوا اور وہ مقتولین میں تھا، تو فرمایا، یہ نامراد و نا امید، اسے کس چیز نے گھر سے نکالا؟ کیا دین نے اسے نکالا یا عثمان کی نصرت اور مدد نے؟ خدا کی قسم عثمان کی رائے اس کے اور اس کے باپ کے بارے میں اچھی نہ تھی۔ پھر آپ معید بن زہیر بن ابو امیہ کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اگر فتنہ سریہ ستارے کے سر پر ہوتا تو یہ لڑکا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا۔ خدا کی قسم جنگ میں اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اس نے خبر دی ہے کہ جس نے اس کو جا لیا تھا کہ یہ تلوار کے خوف سے شور مچا رہا تھا۔ پھر آپ مسلم بن قرظہ کے پاس سے گزرے تو فرمایا، کیا اسے نیکی نے گھر سے نکالا ہے؟ خدا کی قسم اس نے مکے میں مجھ سے بات کی کہ میں عثمان سے بات کروں۔ اس چیز میں جس کا یہ عثمان کی طرف دعوے دار تھا، وہ چیز عثمان نے اس کو دے دی، اور مجھ سے کہنے لگا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کو نہ دیتا۔ جتنا میں جانتا ہوں یہ قبیلے کا برا بھائی ہے۔ پھر یہ بدبخت موت کے لیے آیا اور عثمان کی مدد کر رہا ہے۔ پھر آپ عبداللہ بن حمید بن زہیر کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ان میں سے ہے جو ہم سے جنگ کرنے میں اپنے اونٹ کو تیز دوڑا رہے تھے۔ وہ گمان کرتا تھا کہ اس سے اس کا مقصد خدا ہے، حالانکہ اس نے مجھے خطوط لکھے تھے جن میں عثمان کو اذیت پہنچاتا تھا، پس اس نے اس کو کچھ دیا تو یہ اس سے راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ ہو گیا۔ پھر آپ عبداللہ بن حکیم بن خزام کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اس نے باہر نکلنے میں اپنے باپ کی مخالفت کی ہے اور اس کے باپ نے ہماری مدد نہیں کی، لیکن ہم سے اپنی بیعت کرنے میں اچھا کردار ادا کیا ہے، اور اگرچہ وہ رک گیا اور بیٹھ گیا جب اسے جنگ کرنے میں شک ہوا تو میں آج انہیں ملامت نہیں کرتا جو ہم سے اور ہمارے غیر سے رکے رہے، لیکن قابل ملامت وہ ہے جس نے ہم سے جنگ کی۔ پھر آپ عبداللہ بن مغیرہ بن اخنس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، باقی رہا یہ تو اس کا باپ عثمان کے قتل کے دن عثمان کے گھر میں مارا گیا ہے، تو یہ اپنے باپ کے قتل کی وجہ سے غضبناک ہوا ہے، اور یہ نوجوان لڑکا تھا اور باپ کے قتل کی وجہ سے دل شکستہ ہو گیا تھا۔ پھر آپ عبداللہ بن عثمان بن اخنس بن شریق کے قریب سے گزرے تو فرمایا، رہا یہ تو یہ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جب قوم نے تلواریں اٹھا لی تو بھاگا جا رہا تھا، صفِ لشکر کے آگے نکل گیا تو میں نے عقب والے کو منع کیا، لیکن اس نے نہیں سنا جس کو میں نے روکا تھا، تو اس نے جا کر اسے قتل کر دیا، اور یہ چیز قریش کے بہت سے نوجوانوں پر مخفی تھی جو کہ نہ تجربے کار تھے، کہ جنہیں جنگ کا علم نہیں تھا، انہیں دھوکہ دیا گیا اور پھسلایا گیا، اور جب وہ مطلع اور واقف ہوئے تو تلواریں ان میں گڑ چکی تھیں، پس وہ قتل ہو گئے۔ پھر تھوڑا سا چلے تو کعب بن سور کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اور یہ ہے جس نے ہمارے خلاف خروج کیا، اور در حالانکہ قرآن اس کی گردن میں مائل تھا، یہ گمان کرتا تھا کہ یہ اپنی ماں بی بی عائشہ کی مدد کر رہا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے اس چیز کی طرف جو قرآن میں ہے، حالانکہ یہ نہیں جانتا کہ اس میں ہے کیا۔ پھر اس نے قرآن کھول کر دیکھا تو یہ آیت نکلی، اور ہر جابر و عناد کرنے والا غائب و خاسر اور گھاٹے میں ہے۔ یاد رکھو اس نے اللہ کی مدد کی تھی کہ مجھے قتل کرے، خدا نے اسے قتل کر دیا۔
یاد رکھو اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے قتل کرے، خدا نے اسے قتل کر دیا۔ ذرا کعب بن سور کو بیٹھا دو۔ پس بیٹھایا گیا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اے کعب، میں نے تو پا لیا ہے جو حقیقی وعدے میرے رب نے مجھ سے کیا تھا، کیا تو نے بھی پا لیا ہے جو تیرے رب نے تجھ سے حقیقی وعدہ کیا ہے؟ پھر فرمایا کعب کو لٹا دو، اور آپ گزرے طلحہ بن عبید اللہ کے قریب سے، تو فرمایا کہ یہ وہ ہے جس نے میری بیعت توڑ دی، امت میں فتنہ پیدا کیا، لوگوں کو میرے خلاف جمع کیا، اور جو میرے قتل اور میری اطلاع کے قتل کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ بیٹھاؤ طلحہ بن عبید اللہ کو۔ پس اس کو بیٹھایا تو امیر المومنین نے اس سے فرمایا کہ اے طلحہ، میں نے سچ اس کو پا لی ہے جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کیا تو نے بھی پا لی ہے جو تیرے رب نے تجھ سے سچا وعدہ کیا ہے؟ پھر فرمایا طلحہ کو لٹا دو، اور چل دیے تو لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ تو ان میں سے کسی نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ کعب اور طلحہ سے بات کرتے ہیں ان کے قتل ہو جانے کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، ان دونوں نے میری بات سنی ہے جس طرح بدر کے کنویں والوں نے رسول اللہ کی بات سنی تھی۔ خطبہ نمبر 15 اور آپ کا کلام ہے۔ بصرہ میں جب قوم پر آپ کو فتح نصیب ہوئی تو آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، بے شک اللہ وسیع رحمت والا، دائمی بخشش والا، زیادہ معاف کرنے والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی رحمت و مغفرت اور معافی مخلوق میں سے اس کی اطاعت کرنے والوں کے لیے، اور اس کی رحمت سے ہدایت حاصل کرنے والوں نے ہدایت حاصل کی ہے، اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا عذاب اس کے حملے اور اس کا عتاب اس کی مخلوق میں سے نافرمانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ ہدایت اور واضح دلیلوں کے بعد ہی گمراہ ہونے والے گروہ ہوئے ہیں۔ بس تمہارا کیا گمان تھا اے اہل بصرہ، جب تو نے میری بیعت توڑی اور میرے خلاف میرے دشمن کی پشت پناہی کی؟ تو ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم اچھائی کا گمان رکھتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو غلبہ حاصل ہوا اور آپ کو قدرت ملی، پس اگر آپ سزا دیں تو ہم نے یہ جرم کیا ہے، اور اگر آپ معاف کر دیں تو معاف کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، پس بچو تم فتنے سے، کیونکہ تم رعیت میں سے پہلے ہو جنہوں نے بیعت کو توڑا اور اس امت کے اتفاق کو پارا پارا کیا۔ راوی کہتا ہے پھر آپ بیٹھ گئے اور انہوں نے آپ کی بیعت کی۔ خطبہ نمبر 16 پھر آپ نے فتح کا خط اہل کوفہ کو لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کے بندے علی بن ابی طالب کی طرف سے اہل کوفہ کو سلام علیکم۔ بے شک میں تمہارے سامنے اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، خدا حاکم عادل ہے، کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کو نہ بدلے۔ جب خدا کسی قوم کے بارے برائی کا ارادہ کر لے تو اس کے ارادے کو کوئی پلٹا نہیں سکتا، اور اس کے سامنے ان کا کوئی والی نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنے اور ان کے متعلق کہ جن کی طرف ہم گئے تھے اہل بصرہ کے گروہوں میں سے اور جو ان کے ساتھ مل گئے، قریش وغیرہ میں سے طلحہ اور زبیر کے ساتھ اور ان کے اپنے دائیں ہاتھوں سے کی ہوئی بیعت کو توڑ دینے کے متعلق، پس میں مدینے سے چلا جب مجھے خبر ملی ان کی جو بصرہ کی طرف گئے تھے اور ان کی جماعت کی، اور جو کچھ انہوں نے میرے عامل عثمان بن حنیف سے کیا، یہاں تک کہ میں مقام زاقان میں پہنچا تو میں نے حسن بن علی، عمار بن یاسر اور قیس بن سعد کو بھیجا۔ پس میں نے اللہ کے حق اور اپنے حق کے لیے تم سے مدد چاہی تو تمہارے ہی بھائی میری طرف تیزی سے آئے، یہاں تک کہ میرے پاس پہنچ گئے، جن کو لے کر میں چلا یہاں تک کہ میں بصرہ کی پشت پر اتر پڑا۔ چنانچہ میں نے انہیں حق کی دعوت دے کر عذر کو ختم کیا، حجت و دلیل قائم کی، اور قریش وغیرہ میں سے پھر جانے والے اہل ردہ کی لرزش کو معاف کیا۔ میں نے ان کو بیعت و عہد خدا کو توڑنے سے توبہ کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے مجھ سے اور میرے ساتھ والوں سے جنگ کرنے اور گمراہی میں بڑھنے کے علاوہ ہر چیز سے انکار کر دیا، لہٰذا میں ان سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پس اللہ نے قتل کیا ان میں
سے جس بیت توڑنے والے کو 100 کیا اور پشت پھیری جس نے پھیری ان کے شہر کی طرف، اور طلحہ و زبیر اپنے بیت توڑنے اور پھوٹ ڈالنے کی حالت میں قتل ہو گئے۔ وہ عورت ان کے لیے زیادہ بدبخت شوم تھی۔ مقام ہجر کی ناکے سے وہ ساتھ چھوڑ گئے اور پشت پھیر گئے، اور ان کے تمام اسباب منقطع ہو گئے۔ پس جب انہوں نے دیکھا جو کچھ ان پر نازل ہو چکا تھا تو انہوں نے مجھ سے انہیں معاف کرنے کا سوال کیا، تو میں نے ان سے قبول کر لیا اور تلوار نیام میں ڈال لی اور ان میں حق اور سنت کو جاری کیا۔ میں نے عبداللہ بن عباس کو بصرے پر عامل و حاکم بنایا ہے، اور میں اب انشاءاللہ کوفے کی طرف آ رہا ہوں۔ زجر بن قیس جعفی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تاکہ اس سے سوال کرو، یہ تمہیں ہماری اور ان کی خبر دے گا، کیسے انہوں نے ہمارے حق کو روندا، پھر خدا نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جبکہ وہ اسے ناپسند کر رہے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ نمبر 17۔ اور حضرت کا کلام ہے، جب آپ بصرہ سے کوفہ آئے تو حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، پس حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنی ولی کی مدد کی اور اپنے دشمن کی نصرت کی، اور حق دار سچے کو عزت بخشی اور باطل والے جھوٹے کو ذلیل کیا۔ تم پر لازم ہے اے اس شہر والو اللہ کے تقوی کو اور نبی کے اہل بیت میں سے اس کی اطاعت کو لازم پکڑنا، جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ اہل بیت جو تمہارے ان کی اطاعت کرنے سے زیادہ حقدار ہیں، جو اپنی طرف نسبت دیتے دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ، جو ہماری فضیلت حاصل کرتے ہیں اور جو ہمارے امر کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے حق میں جھگڑا کرتے ہیں اور لوگوں کو ہم سے دور کرتے ہیں، اور وہ چکھ چکے ہیں عذاب کا جو وہ قصب کرتے ہیں، پس عنقریب وہ گمراہی میں پھینک دیے جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ میری نصرت سے دستبردار ہو گئے تھے، میں ان پر سخت ناراض ہوں اور انہیں ملوث سمجھتا ہوں، پس ان کا بائیکاٹ کر دو اور انہیں ایسی باتیں سناؤ جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ ہمیں راضی کریں اور ان میں ہمیں وہ کچھ نظر آئے جسے ہم دوست رکھتے ہیں۔ خطبہ نمبر 18۔ حضرت کا کلام ہے، جب آپ نے معاویہ بن ابو سفیان سے جنگ کرنے کے لیے شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا، حمد و ثنا اور رسول اللہ پر صلوات کے بعد اللہ سے ڈراوے، اللہ کے بندو اس کی اور اس کے امام کی اطاعت کرو، کیونکہ صالح اور نیک امت امام عادل کے ساتھ نجات حاصل کرتی ہے، اور یاد رکھو کہ فاسق و فاجر امت امام فاجر کی وجہ سے ہلاک ہوتی ہے۔ بے شک معاویہ نے صبح کی ہے اس حالت میں کہ اس نے جو کچھ میرا حق اس کے سامنے ہے اس کو غصب کر لیا اور میری بیعت توڑ دی ہے، اور وہ دین و خدا میں طعن و تشنیع کرتا ہے۔ اور بے شک اے مسلمانوں تمہیں علم ہے کہ لوگوں نے کل کیا کیا ہے، تم میرے پاس اپنے امر خلافت میں رضا و رغبت سے آئے اور مجھے میرے گھر سے بلا کر کہا کہ ہم بیعت کرنے آئے ہیں۔ میں نے تم سے ٹال مٹول کیا تاکہ میں آزمائش کروں اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، پس باتوں میں تم نے مجھ سے کئی مرتبہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی، اور میں تم سے اپنی مقصد برابری چاہتا رہا، اور تم نے مجھ پر اس طرح ہجوم کیا کہ جس طرح پیاسے اونٹ اپنے حوضوں پر ہجوم کرتے ہیں میری بیعت کے لالچ میں، یہاں تک کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ تم میں سے بعض مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو جب میں نے تم سے یہ دیکھا تو میں نے اپنے اور تمہارے معاملے میں غور و فکر کیا، اور میں نے دل میں کہا کہ اگر میں نے ان کی بات قبول نہ کی، ان کے امر خلافت کے قیام کی، تو انہیں کوئی شخص نہیں ملے گا جو ان میں میرے قائم مقام ہو اور میری طرح ان میں عدل و انصاف کر سکے۔ تو میں نے کہا خدا کی قسم، البتہ اگر میں ان کا والی و حاکم ہو جاؤں جبکہ یہ میرے حق اور میری فضیلت کو پہچانتے ہیں، تو مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ وہ میرے والی بن جائیں جو میرے حق اور میری فضیلت کو نہ پہچانتے ہوں۔ پس میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور تم نے میری بیعت کر لی۔ اے مسلمانوں کے گروہ، جب تم میں مہاجر و انصار اور وہ جنہوں نے احسان و نیکی میں پیروی کی موجود تھے، تم سے اپنی بیعت کا عہد و پیمان لیا اور جو کچھ مجھ سے معاملہ کرنے میں واجب تھا اللہ کے عہد و میثاق میں سے، اور سخت ترین جو انبیاء سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم ضرور مجھ سے وفا کرو گے،
میرے حکم کو سنو گے، میری اطاعت کرو گے اور میرے ساتھ مل کر ہر بغاوت کرنے والے، تجاوز کرنے والے اور ہر حق سے نکلنے والے سے اگر وہ حق سے نکل جائے جنگ کرو گے تو تم سب نے اس میں مجھ سے ہاں کی، چنانچہ میں نے اس پر اللہ کا عہد و میثاق اور اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری تم سے لی ہے، پس تم نے اس میں بھی میری بات کو قبول کیا اور میں نے اللہ کو تم پر گواہ بنایا، تم میں سے بعض کو بعض پر گواہ بنایا، اور میں تم میں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو لے کر کھڑا ہوا۔ پس تعجب ہے معاویہ بن ابو سفیان سے کہ وہ خلافت میں مجھ سے نزاع کرتا ہے اور میری امامت کا انکار کرتا ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر اس کی یہ جرت ہے بغیر کسی حق کے جو اسے خلافت میں ہو اور بغیر کسی حجت و دلیل کے، نہ مہاجرین نے خلافت میں اس کی بیعت کی ہے اور نہ انصار نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اے مہاجرین و انصار کے گروہ یا وہ جماعت جو میری گفتگو سن رہی ہے، کیا تم نے اپنے آپ پر میری اطاعت واجب قرار نہیں دی تھی؟ کیا تم نے رضا و رغبت سے میری بیعت قبول نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم میرے قول کو قبول کرو گے؟ اس دن تمہارا میری بیعت کرنا ابو بکر و عمر کی بیعت کرنے سے زیادہ سخت نہیں تھا، پس کیا ہو گیا اس کو کہ جو میری مخالفت کرتا ہے، لیکن ان دونوں کی بیعت نہیں توڑی، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے اور میری بیعت توڑ دی اور مجھ سے وفا نہیں کی۔ کیا تم پر مجھ سے خلوص برتنا لازم نہیں ہے اور میرا حکم تم پر لازم نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میری بیعت تم میں سے حاضر و غائب پر لازم تھی؟ تو کیا ہو گیا ہے معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو کہ وہ میری بیعت میں طعن کرتے ہیں، اور وہ کیوں نہیں میرے لیے اس کی وفا کراتے، حالانکہ میں اپنی قرابت رسول اور سبقت ایمانی اور رسول کا داماد ہونے میں زیادہ حقدار ہوں ان سے جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیا تم رسول اللہ کا ارشاد غدیر کے دن میری ولایت و حکومت اور میری موالات و محبت کے بارے نہیں سن چکے؟ اے مسلمانوں، ایک دوسرے کو تیار کرو اور ابھارو اس معاویہ سے جہاد کرنے پر جو بیعت کو توڑنے والا ظالم اور اس کے ساتھی جو کہ ظالم ہے، اور میں تلاوت کرتا ہوں اللہ کی کتاب میں سے جو کچھ اس کے نبی مرسل پر نازل ہوئی ہے، تاکہ تم واعظ و نصیحت حاصل کرو، کیونکہ یہ خدا کی قسم تمہارے لیے معجزہ ہے۔ پس نفع حاصل کرو اللہ کے مواضع سے اور اپنے آپ کو جھڑکو اور روکو اللہ کی نافرمانیوں سے، بے شک اللہ نے تمہیں واعظ کیا ہے تمہارے غیر کے ساتھ۔ پس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 246 تا 247، کیا تم دیکھتے نہیں ہو بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی طرف موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا بھیج ہمارے لیے کوئی بادشاہ، ہم راہ خدا میں جہاد کریں، اس نے کہا کیا تم قریب ہو اگر تمہارے لیے جنگ کرنا لکھ دیا جائے تو تم جنگ نہ کرو؟ وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بیٹوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پس جب ان پر جنگ لکھ فرض کرنا دی گئی تو انہوں نے پشت پھیری سوائے چند کے، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ خدا نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اس کو ہم پر سلطنت کیسے مل سکتی ہے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ ملک کے حقدار ہیں، وہ تو مالدار بھی نہیں۔ تو اس نے کہا خدا نے اس کو تم پر چن لیا ہے اور اس کو علم و جسم کی وسعت زیادہ دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور اللہ وسعت دینے والا اور زیادہ جاننے والا ہے۔ اے لوگو، تمہارے لیے ان آیات میں عبرت ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ بے شک اللہ نے خلافت و امارت انبیاء کے بعد ان کی نسل میں قرار دی ہے، اور خدا نے طالوت کو فضیلت دی، اسے جماعت پر مقدم رکھا، اسے مصطفیٰ بنایا علم و جسم کی وسعت کی زیادتی دے کر۔ تو کیا تم دیکھتے ہو کہ خدا نے تو بنی امیہ کو بنی ہاشم پر چنا اور معاویہ کو مجھ سے زیادہ علم و جسم کی زیادتی دی ہے؟ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے اللہ کے بندو، اس کی راہ میں جہاد کرو اس سے پہلے کہ تمہیں اس کی ناراضگی، اس کی نافرمانی کر لینے کی وجہ سے پالے۔ اور خدا بند عالم فرماتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان سے بنی اسرائیل میں سے کافروں پہ لعنت کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حق سے تجاوز کرتے تھے، اور وہ اس برے فعل سے نہیں رکتے تھے جسے کر چکے تھے۔ البتہ وہ برا
عمل کرتے تھے۔ مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں اور پھر وہ شک نہ کریں، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور نفسوں سے جہاد کریں، وہی تو سچے ہیں۔ اے ایمان والو، کیا تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنے نفسوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ پاک صاف گھر جو جنت عدن کے باغات میں سے ہیں۔ یہ عظیم کامیابی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے کو اپنے امام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے پر ابھارو۔ اگر میرے لیے بھی اہل بدر کی ایک جماعت ہوتی کہ جب میں انہیں حکم دیتا تو وہ اطاعت کرتے، اور جب میں انہیں کھڑا کرنا چاہتا تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے، تو ان کی وجہ سے میں تم میں سے بہت سو سے مستغنی ہو جاتا اور میں جلدی اٹھ کھڑا ہوتا معاویہ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ فرض شدہ جہاد ہے، یعنی جہاد واجب ہے۔ خطبہ نمبر 19۔ اور حضرت کا کلام ہے، جب آپ کو معاویہ اور اہل شام کی طرف سے ایسی گفتگو پہنچی جو آپ کی اذیت کا باعث تھی، تو آپ نے فرمایا کہ حمد اللہ کی، پرانے اور نئے زمانے میں ہمیشہ فاسق میرے دشمن رہے، پس خدا ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ کیا تم کو تعجب نہیں ہوتا کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ایسے فاسق جو اسلام اور اہل اسلام سے منحرف ہیں، انہوں نے اس امت کے بعض لوگوں کو دھوکہ دیا اور ان کے دلوں کو فتنے کی محبت کا شربت پلا دیا۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو جھوٹ اور بہتان کی طرف مائل کر دیا۔ انہوں نے ہمارے لیے جنگ نصب کر دی ہے۔ وہ تیز ہیں اللہ کے نور کو بجھانے میں، اور خدا اپنے نور کو مکمل کرے گا، اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں۔ خدایا، اگر وہ حق کو ٹھکرائیں تو ان کی عزت و حرمت کو توڑ دے اور ان میں انتشار پیدا کر، اور انہیں ان کے گناہوں کے سپرد کر دے، کیونکہ وہ ذلیل نہیں ہوتا جس سے تو محبت کرے، اور وہ عزت دار نہیں ہوتا جس سے تو دشمنی کرے۔ خطبہ نمبر 20۔ اور حضرت کا جنگ صفین کے دن جنگ پر ابھارتے ہوئے فرمان ہے، حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، آنکھیں نیچی رکھ کر لو، آوازوں کو آہستہ کر دو اور گفتگو کم کر دو، اور اپنے نفسوں کو منازلہ، مجادلہ، مبارزہ، مبالدہ، مناقہ اور مقادمہ کے لیے تیار کر لو، یعنی مد مقابل کو میدان میں آنے کی دعوت دینے، اس سے لڑنے، یا وہ بلائے تو اس کے مقابلے میں جانے، تلوار سے لڑنے، ڈنڈوں سے لڑنے، دست بدست جنگ کرنے اور دانتوں سے کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ثابت قدم رہو تاکہ تمہیں زیادہ کامیابی نصیب ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، پس کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خدایا، انہیں صبر کا الہام کر اور نصرت کو نازل فرما، اور انہیں اجر عظیم عطا کر۔ خطبہ نمبر 21۔ حضرت کا کلام ہے نیز اسی معنی میں، اے گروہ مسلمین، بے شک اللہ نے تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کی ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات اور تمہیں عظیم خیر پر قائم رکھتی ہے۔ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کی راہ میں جہاد کرنا اور اس کا ثواب یوں دینا کہ گناہوں کو معاف کرنا اور جنات عدن کی پاکیزہ سکونت کی جگہیں قرار دینا۔ پھر اس نے تمہیں خبر دی ہے کہ وہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، سب بستہ ہو کر، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیواریں ہیں۔ ذرا و خود پہنے ہوئے لوگوں کو آگے رکھو، اور جو ذرا و خود کے بغیر ہیں انہیں پیچھے رکھو، اور داڑھوں پر کاٹو، دانتوں کو سختی سے بند رکھو، کیونکہ یہ تلواروں کو سروں سے زیادہ دور رکھنے والی چیز ہے، اور نیزوں کے پہلوؤں کو ترچھا کرو، کیونکہ یہ عمل دشمن کے نیزے کو زیادہ مضطرب کر دینے والا ہے، اور آنکھیں نیچے کر لو، کیونکہ ایسا کرنا دل کو زیادہ مضبوط کر لینے والا ہے، اور دلوں کے مزید سکون کا باعث ہے، اور آوازوں کو ختم کر دو، کیونکہ ایسا کرنا بزدلی کو دور کرنے والی چیز اور وقار کے زیادہ مناسب ہے۔ اور اپنے علم کو ٹیڑھا نہ ہونے دو، اس کو تنا نہ چھوڑو، اور اسے صرف بہادروں ہی کے ہاتھوں میں قرار دو، کیونکہ جو عزت و حرمت کی حفاظت اور جو شدائد کے آنے پر صبر کرتے ہیں، وہی نگہبان ہیں جو جھنڈوں کو گھیرے رہتے ہیں اور انہیں
دشمنوں کے نرغے سے نکال لاتے ہیں۔ خدا رحم کرے اس شخص پر جو اپنے بھائی کی مدد کرے اور اپنے مد مقابل کو اپنے بھائی کے سپرد نہ کرے، ورنہ اس کے خلاف اس کے بھائی کے مد مقابل جمع ہو جائیں گے تو وہ اس سے گناہ کا مرتکب ہوگا اور اس کی پستی اس پر آئے گی۔ اور خدا کی ناراضگی کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرو اور نہ موت سے بھاگو، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہ دے گا۔ اگر تم موت یا قتل سے بھاگے اس وقت تم نہیں فائدہ اٹھاؤ گے مگر کم۔ خدا کی قسم اگر تم دنیا کی تلوار سے بھاگے تو آخرت کی تلوار سے سالم نہیں رہو گے۔ پس مدد طلب کرو صبر، نماز اور سچی نیت سے، کیونکہ صبر کے بعد اللہ تعالیٰ نصرت و مدد نازل فرماتا ہے۔ خطبہ نمبر 22 آپ کا کلام ہے، اسی معنی اور مفہوم میں ہے۔ قوم حق کی طرف لوٹنے والی نہیں اور نہ ہی عادلانہ بات کو قبول کرنے والی، جب تک کہ انہیں مارا نہ جائے۔ ہراول دستہ لے کر جس کے پیچھے پورا لشکر ہو ان کو سنسار کیا جائے، ایسے دستوں سے کہ ان کے ساتھ ہی ہر طرف کا لشکر ہو، یہاں تک کہ ان کے شہر پر کھینچ لایا جائے۔ لشکر کہ ان سے متصل دوسرا لشکر ہو، اس طرح ہو کہ آواز دے رہے ہوں گھوڑے ان کی زمین کے نواحی اور ان کی زمین کے چراگاہوں کے اطراف میں، اور ان پر ہر طرح سے حملے کیے جائیں اور ان پر جھنڈے لہرائے جائیں۔ ان سے ملاقات کرے ایسی قوم جو زیادہ سچی اور زیادہ صابر ہو، کہ جن کے قتل ہونے والوں کی ہلاکت و موت اللہ کی راہ میں زیادہ نہ کرے، مگر اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنے کو اور خدا کی ملاقات کے شوق کو۔ خدا کی قسم ہے اور خدا کی قسم ہم نبی کریم کے ساتھ ہوتے تھے تو ہمارے باپ، بیٹے، بھائی، چچا مارے جاتے تھے تو اس سے ہم میں زیادتی نہ ہوتی تھی، مگر ایمان و تسلیم کی، درد کی تکلیف برداشت کر کے آگے بڑھنے کی، دشمن سے جہاد کرنے میں جرأت کی اور مد مقابل کے ساتھ مقابلہ کرنے میں استقلال کی۔ ایک شخص ہم میں سے اور ایک ہمارے دشمنوں میں سے ہے۔ وہ ایک دوسرے پر دو سانڈوں کی طرح حملہ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی جان چھین لینا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے کون دوسرے کو موت کا پیالہ پلاتے ہیں، پس کبھی ہمارے نفع میں ہوتا تھا ہمارے دشمن سے، اور کبھی ہمارے دشمن کے نفع میں ہوتا ہے پس ہم سے۔ پس جب خدا نے ہمیں زیادہ صبر کرنے والا، زیادہ سچا دیکھا تو ہمارے دشمن پر لکھا ہوا عذاب نازل کیا اور ہم پر نصرت و مدد نازل کی۔ مجھے اپنی جان کی قسم اگر ہم بھی آتے اسی طرح کے کون دوسرے کو موت کا پیالہ پلاتا ہے، پس کبھی ہمارے نفع میں ہوتا تھا ہمارے دشمن سے، اور کبھی ہمارے دشمن کے نفع میں ہوتا ہم سے۔ پس جب خدا نے ہمیں زیادہ صبر کرنے والا، زیادہ سچا دیکھا تو ہمارے دشمن پر لکھا ہوا عذاب نازل کیا اور ہم پر نصرت و مدد نازل کی۔ مجھے اپنی جان کی قسم اگر ہم بھی آتے اسی طرح جس طرح تم آئے ہو تو دین قائم نہ ہو سکتا اور نہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو سکتا۔ خدا کی قسم تم اس سے زیادہ خون دھوتے رہو گے۔ یاد رکھو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ خطبہ نمبر 23 آپ کا کلام ہے کہ جب آپ کے اصحاب صفین کی جنگ سے واپس آئے، جس وقت انہیں معاویہ نے قرآن بلند کر کے دھوکہ دیا اور جنگ سے واپس آ گئے، تو تم نے ایسا کام کیا ہے کہ جس نے اسلام کی قوتوں کو ہلا دیا ہے اور اس کی طاقت کو گرا دیا ہے اور اسے کمزوری اور ذلت وراثت میں دی ہے۔ جب تم فتح مندی کی بلندی کو پا رہے تھے اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا خوف ہوا اور قتل نے اس کا دل توڑ دیا تھا، تو انہیں زخم کا درد بھی محسوس ہونے لگا، تو انہوں نے قرآن نیزوں پر بلند کر دیا اور تمہیں اس کی طرف بلایا جو مصائب میں ہے، تاکہ وہ تمہیں اپنے سے پھیر کر تمہارے اور اپنے درمیان جنگ ختم کر دیں اور مکاری سے تمہیں گردش زمانہ کا منتظر ٹھہرائیں۔ پس نہیں ہو تم، جب کہ تم نے اتفاق کر لیا ہے اس پر جسے وہ چاہتے تھے، اور تم نے انہیں دے دیا ہے جس کا وہ مطالبہ کرتے تھے، مگر دھوکہ کھاتے ہوئے خدا کی قسم میں گمان نہیں کرتا کہ اس کے بعد تم ہدایت پر موافق ہو سکو اور نہ ہی ہوشیاری اور عقل مندی پاؤ گے۔ خطبہ نمبر 24 حضرت کا کلام ہے۔ صلح اور تحکیم کی تحریر لکھے جانے کے بعد جب کہ اہل عراق میں اس سلسلے میں اختلاف ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم نہ میں راضی تھا اور نہ میں پسند کرتا تھا کہ تم راضی ہو جاؤ،
پس جب تم نے انکار کیا مگر اس سے کہ تم راضی ہو جاؤ تو میں بھی راضی ہو گیا، اور جب میں راضی ہو گیا تو اب رضا کے بعد رجوع اور اقرار کے بعد تبدیلی نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ ہم عہد و پیمان توڑ کر خدا کی نافرمانی کریں اور اس کی کتاب سے تجاوز کریں، پس اس وقت اس کے ساتھ جنگ کو نہ جنگ کرو جو خدا کے حکم کو چھوڑ دے، اور باقی رہا وہ جو تم ذکر کرتے ہو اشتر کے متعلق کہ اس نے کتاب میں اپنے ہاتھ سے لکھ کر میرے حکم کو چھوڑ دیا اور اس کی مخالفت کی ہے، جس پر میں ہوں تو وہ ایسے لوگوں میں سے نہیں اور نہ مجھے اس سے کوئی خطرہ ہے۔ کاش تم میں اس جیسے دو اشخاص ہوتے، بلکہ کاش تم میں اس جیسا ایک شخص ہوتا ہے جس کی رائے تمہارے دشمن کے بارے میں اس جیسی ہوتی، تو پھر تمہارا بوجھ مجھ سے کم ہو جاتا اور میں امید رکھتا کہ تمہارے ٹیڑھے پن کچھ درست اور سیدھے ہو جاتے، اور میں نے تمہیں منع کیا تھا اس سے کہ جو تم لائے ہو تو تم نے میری نافرمانی کی، اور تم اس طرح تھے جیسے قبیلہ حوازن کا شاعر کہتا ہے، اور نہیں ہوں میں مگر غزیہ قبیلہ سے، اگر قبیلہ غزیہ گمراہ ہو جائے تو مجھے گمراہ ہونا پڑتا ہے، اگر وہ ہدایت پالے تو میں ہدایت پا لیتا ہوں۔